علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ بتلا رہا ہے آج بھی یہ پرچم حسین، بتلا رہا ہے آج بھی یہ پرچم حسین، اسلام کی رگوں میں ہے اب بھی دم حسین۔ مہندی کے رنگ میں بھی ہے رنگ حسن حسین، باہر رنگ حسن ہے تو اندر غم حسین۔ آج ذکر حسین میں ہم جمع ہیں۔ آپ کی آواز تھوڑی بلند ہونا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں آخر میں حضرت قبلہ کا خصوصی خطاب بھی سننا ہے۔ جوش و مسرت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پھر سے پڑھ لیجئے۔ آج ہم ذکر حسین کریں گے، لیکن آج اس حسن کے ساتھ شروع کریں گے۔ ہماری شخصیت، وہ حسن کی کڑی جو ہمارے پاس آئی ہے نا اس صورت میں، یہاں سے شروع کریں گے۔ اسے سمجھنے کے لیے دربار غزنوی میں چلیں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ، 3 مصرے آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گا کہ حضرت کی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کسی سے کچھ کہیں گے نا تو وہ نہ نہیں کر پائے گا، حاضر ہو جائے گا۔ آج جلسہ ہے، حضرت نے کہا حاضر ہو گئے، اگر حضرت کہیں گے کل بھی ہے پر پھر کل حاضر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کچھ تو ہے نا۔ کیا کچھ ہے سنیے۔ شاعر کہتا ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے۔ خم ہے سر انسان کا مطلب انسان کا سر جھکا ہے حرم میں، حرم میں جاتے جھک جاتا سر۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، ہم اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے۔ ارے بے وجہ نہیں مرتا کوئی کسی پر، ان پر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے، ان میں کچھ ہے۔ میں کہوں گا کچھ نہیں، سب ہے۔ یہاں سے لے کر اوپر تک کے سارے جلوے ہیں۔ چلیے محمود غزنوی کی بارگاہ میں، دربار غزنوی میں ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ میں خضر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، جن کو اللہ نے حیات ابدی عطا فرمائی نا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو ان سے مجھے ملا دے، ملاقات کرا دے۔ دربار میں ایک بڑے بڑے صوفیاء بھی رہتے تھے وہاں پر، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے۔ ایک غریب شخص آگے بڑھا، کہا کہ سرکار میں ملانا چاہوں گا آپ سے، میں ملا سکتا ہوں آپ سے، خضر علیہ السلام سے، لیکن میں غریب آدمی ہوں، اس کے لیے مجھے 6 مہینے چلا کرنا پڑے گا فلاں مقام پر، تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ بادشاہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے کا راشن میں ڈال دیتا ہوں، جاؤ چلا کرو۔ اب 6 مہینے تک وہ چلے میں مصروف، ادھر گھر چل رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، بلوا بھیجا بادشاہ نے، وہ 6 مہینے ہو گئے، چلو خضر کہاں ہیں، بلاؤ، اس آدمی کو ملیں گے۔ وہ آدمی حاضر ہوا، پوچھا محمود غزنوی نے، کیا وہ خضر ملے؟ کہا حضرت وظیفے میں تھوڑی غلطی ہو گئی، وظائف پڑھنے میں، اور 6 مہینے لگیں گے، اس 6 مہینے میں تو انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کرا دوں گا، لیکن پھر وہی 6 مہینے کا راشن گھر میں ہونا پڑتا۔ بادشاہ تھے ٹھیک ہے، ایک 6 مہینے کا اور راشن ڈال دیا۔ اب 1 سال ہو گیا، اب پھر بلا بھیجا بادشاہ نے، بلاؤ، 6 مہینے بعد کے بھی ہو گئے، کہاں ہیں خضر؟ ملاقات کا دن آیا نہیں، بلا کر لائے۔ وہ غریب آدمی آتے ہی معذرت کر لی، بادشاہ سلامت، وہ کہاں خضر، کہاں میں غریب،
میرا گھر نہیں چل رہا تھا، بے روزگار تھا، ایک اچھا آفر دیکھ کے آپ کو پیشکش کر دیا، سال بھر میرا گھر چلتا رہا، اب جو سزا آپ چاہیں دے سکتے ہیں۔ اب محمود غزنوی کی بارگاہ میں، دربار میں وزیر رہتے تھے نا، بڑے بڑے وزراء رہتے تھے۔ انہوں نے ایک وزیر سے پوچھا، اس نے جھوٹ کہہ کے میری شان میں گستاخی کی، سزا کیا دیں گے اس کو؟ اس وزیر نے کہا، بادشاہ اس کا گلا کاٹ کے، کان کاٹے، ناک کاٹ کے الگ الگ کر دینا تاکہ اس کو سزا ملنا، تڑپ تڑپ کے مرنا ہی نہیں۔ تو اس دربار میں اس وقت ایک نورانی شکل میں بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ صحیح کہا اس نے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، بتا تم کیا سزا اس کی تجویز کرو گے؟ اس نے کہا کہ اس نے بے ادبی کی آپ کی شان میں، جھوٹ بول کر آپ کے بارے میں، آپ کے سامنے، اسے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیں گے تاکہ کتے پھاڑ پھاڑ کے جب اس کو ماریں گے تو روح نکلنے میں تکلیف ہونا، ایسی تکلیف دہ موت دیں گے اس کو۔ وہ نورانی بزرگ جو تھے نا، انہوں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، انہیں بھی صحیح بولا، یہ بھی صحیح کہا۔ پھر بادشاہ سلامت کا ایک خاص خادم رہتا تھا، ایاز، جس کو ساری دنیا جانتی ہے نا، ایاز، محمود و ایاز کے قصے مشہور ہیں۔ اس ایاز کو بلایا بادشاہ نے، ایاز ادھر آؤ، اس نے جھوٹ بولا مجھ سے، 1 سال کا راشن لے لیا، اب بتاؤ سزا کیا دیں اس کو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے جھوٹ تو بولا ہے، لیکن اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق تو نہیں پڑا نا۔ اس نے جھوٹ بولا، آپ نے 1 سال کا راشن ڈال دیا تو آپ کے خزانے سے 1 سال کا راشن گیا، ایک غریب کا گھر چلتا رہا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا۔ پھر عرض کیا، معاف کر دیں گے حضور، معاف کر دیں اس کو، غریب آدمی ہے، یہ اگر قتل ہو جائے گا تو اس کے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، معاف کر دیں۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ پھر بولے، بادشاہ سلامت یہ بھی صحیح بول رہا ہے۔ بادشاہ سلامت پوچھے، تم ہے کون؟ ہر وزیر کی بات پہ بول رہے، یہ بھی صحیح بول رہا، یہ بھی صحیح بول رہا، یہ بھی صحیح بول رہا۔ انہوں بولے، وہ جو پہلا وزیر جو تھا نہیں، سر کاٹ دینا، کانا کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا بولا، وہ ایسا بول کے اپنے خاندان کا پتہ دیا۔ کیوں؟ اس کا خاندان خصاب کا خاندان ہے، خصائی خاندان سے ہے وہ، تو اس کی فطرت میں جو رہے گا، خون میں جو رہے گا بول دیا، اس لیے میں بولا نہیں صحیح خاندان کا پتہ دے رہا تھی۔ اچھا، دوسرا جو بولا شکاری کتوں کے آگے ڈالو، اس کے خاندان میں بھی ویسے لوگ تھے، اس کا باپ بھی ویسے تھا، بادشاہوں کے ساتھ، بادشاہوں کے درباری جو کتے ہوتے نا، شکاری کتے، شکاری کتوں سے کھیلتا تھا یہ، تو بیٹا بھی وہی بولا نا، شکاری کتوں کے آگے ڈال دینا، تو میں اس لیے بولا صحیح بولا کہ اپنے خاندان کا پتہ دے رہا۔ اچھا، یہ ایاز، اس کا خاندان کون ہے؟ بزرگ نے فرمایا، جانتے نہیں اس کا کون سا خاندان ہے؟ یہ اپنے خاندان کا پتہ دے رہا، اتنے گستاخیاں کرنے کے بعد بھی آپ کے سامنے 1 سال کا راشن لے لیا، انہیں جھوٹ بول دیا تو بھی سزا نہیں، معاف کر دو بول رہا، اب بھی خاندان کا پتہ نہیں چلا۔ ارے ایاز، ہمارے تمہارے خاندان کا نہیں، نبی کے خاندان کا بچہ ہے۔ ارے ایاز نبی کے خاندان کا بچہ ہے، اور نبی کا خاندان وہ ہوتا ہے کربلا میں سب لٹا کر بھی بدلہ نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے ایاز سے پوچھا، اے ایاز، ہم تمہیں پانا چاہتے ہیں، کون سے وظیفے پڑھیں، کون سے اوراد پڑھیں کہ تم مل جاؤ ہمیں؟ ایاز سے، ایاز تو یہ آپ کا سید زیادہ لگتا ہے نا، لیکن ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو بتاؤ کون سے ورائد میں تم ملتے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مجھے تلاش کرنا ہے وظیفوں میں نہیں، سید زادوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ میں وظیفوں میں نہیں، دامن اہل بیت میں رہتا ہوں، اہل بیت کے دامن میں رہتا ہوں۔ آج میرا یقین کہتا ہے وہ دربار غزنوی تھا، یہ دربار حسنی ہے، وہاں ایاز تھے، یہاں حسن ہے، وہ محمود کا دربار تھا، یہ حسین کا جلسہ ہے۔ یقین کہتا ہے جس طرح خضر اس دربار غزنوی میں حاضر ہوئے تھے، آج اس جلسے حسین میں اس حسنی دربار میں حاضر ہوں گے۔ حاضرین محترم، یہ سیدوں کا مقام ہے،
دنیا انہیں ڈھونڈتی ہے، وہ سیدوں کے دامن میں رہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، ہمارے نام سے ان کا، ہماری زبان پہ ان کا نام آ گیا، بس یہی کافی سمجھ لیں۔ تذکرہ نہیں کر سکتے، تعریف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی تعریف خدا نے کی ہے، ان کی تعریف محبوب خدا نے کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا آل محمد کی محبت سے کیا ہونے والا ہے، سنو کیا ہونے والا ہے، حدیث میں آ جا، آل محمد کی معرفت کے معنی پہچان۔ یہ جلسہ حضرت کرتے ہیں تو یہی پہچان بتانے کے لیے، معرفت بتانے کے لیے۔ آل محمد کو اپنی طرح مت سمجھو، بہت بلند و بالا مقام ہے آل محمد کا۔ سرکار فرماتے ہیں آل محمد کو پہچاننے والے پر دوزخ کی آگ حرام۔ معرفت آل محمد جس کو مل گئی دوزخ سے چھٹکارا مل گیا۔ آگے حضور فرماتے ہیں جو آل محمد سے محبت میں مرتا ہے، سرکار مدینہ کی دوسری حدیث کی طرف بھی آؤں گا، پہلے یہ حدیث عرض کر دوں، معرفت آل محمد رکھنے والے کو دوزخ سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور حب آل محمد رکھنے والے کو، محمد کی آل سے محبت رکھنے والے کو پل صراط سے آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں جو میری آل سے دوستی قائم کر لیتا نا، جو میری آل سے دوستی قائم کر لیتا، خدا اس کو عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ دوستی۔ اب دوسری حدیث کی طرف، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار ایسی بزرگ ہستیاں ہیں کہ بس ان سے کوئی محبت رکھتے ہوئے مر گیا تو خدا اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما رہا ہے، شہید مرا۔ اور آگے کیا فرمایا سرکار نے؟ طویل حدیث ہے، طویل۔ ایک حدیث کا وہ جملہ میں لینا چاہتا ہوں آج کی اس میں۔ حضور فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں جیے گا، اور جب وہ مرنے والا ہوگا نا تو فرشتہ آئے گا اور وہ نکالنے سے پہلے اس کو کہے گا اے مرنے والے تو محبت حسین لے کر جی رہا تھا نا، اب خوشخبری سن کر مر کے خدا نے تجھ کو جنتی بنا دیا۔ اب کوئی یہ کہنے والا، ہم کہیں گے تو سننے والا سنے گا تو اس کو ایک ہیلا ملتا نا، حدیث کا حوالہ دیے، ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث کا فلاں راوی ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے، بنا لیے سو حدیث ہے۔ کوئی بھی مرتے وقت فرشتہ آ کے روح قبض کرنے سے پہلے سب جنت کی بشارت نہیں دیتا، بھائی سب باتیں ہیں، یہ بنا لیے سو لوگ۔ یہ اللہ کو معلوم تھا ایسا ہوگا، کچھ ضعیف لوگ نکلیں گے حدیث کو ضعیف بولنے کے واسطے۔ اللہ کیا کیا؟ اب قرآن میں آیت نازل کر دیا، قرآن کیا جھٹلاتے، اب کوئی ضعیف بول سکتا نہیں۔ قرآن کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 32، اللہ فرمانا مومن کی شان، جب روح نکلتے رہتی نا تو ایک فرشتہ نہیں آتا، ملائکہ پوری جماعت آتی فرشتوں کی، آ کے اس کو سلام عرض کرتے، السلام علیکم۔ کس کو؟ مومن کو۔ مومن کون؟ سرکار فرماتے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہوتا نہیں، جو حسین کی محبت میں جیتا وہ مومن ہوتا، جو علی سے محبت رکھتا وہ مومن ہوتا۔ حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا اے علی، مومن وہ ہوگا جو تجھ سے محبت رکھے گا، اور منافق جو ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ سرکار نے مومن اور منافقت کی پہچان بتا دی کہ بغض علی رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو علی اور علی کے گھر والوں سے محبت رکھے گا۔ قرآن کہتا ہے جب مومن مرنے والا ہوتا ہے، آل نبی کی محبت لے کر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت آ کر اس کو سلام بھی کرتی ہے اور کہتی ہے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ کون؟ قرآن بول رہا ہے، حدیث بول رہی ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کا غم کیوں منائیں، 3 دن ہو گئے
حضور کی حدیث ہے کوئی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، کوئی مر جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ حسین شہید ہو کر 1000 سال کے اوپر ہو گیا، 1300 سال کے اوپر کا عرصہ ہو گیا، ہر سال کیوں غم منانا؟ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، ہر سال کیوں منا رہے حسین کی شہادت؟ سنو، بعض ایسے سنی مبلغاں بھی نکل گئے آج کل، دعوت کا کام کرنے والے ہی بول رہے 3 دن سے زیادہ نہیں منانا بھائی، تو نہ کو منا، تیرا تعلق نہیں ہوگا حسین سے، ہمارا تعلق ہے، ہماری نسلوں کا ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کا تعلق تھا، قیامت تک تعلق برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی سنی عالم بھی اگر بولے کبھی اہل بیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات مانیے بات اس کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا سخت جواب لکھا، آپ نے فرمایا جو شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں نا غم حسین کے، ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شادی بیاہ رکھتا ہے نا تو اس کا تعلق سنیت سے نہیں ہے، وہ خارجی یا ناسبی ہوگا، سنی نہیں ہے وہ۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر یہ بولے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی ضرورت نہیں، سمجھنا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لگ گیا اس پہ، سنی نہیں ہے وہ۔ اب چلیے کیوں منانا؟ ایک قاعدہ بتا دیا گیا، تمہارا اور نبی کا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، بتا دیا گیا۔ جتنے بھی احکام ہوں گے امت کے لیے اگر آئیں ایک ہوں گے، وہی حکم اگر نبی کی طرف جائے گا بات الگ ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہمارا گھر بھی ہے نا، ہمارے گھر کے بچے بھی، اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے۔ اب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے، تو کوئی یہ پڑھ سکتا اے اللہ میرے گھر والوں پر بھی درود نازل فرما؟ پڑھ سکتا نہیں، درود نازل فر محمد اور آل محمد پر۔ کیوں؟ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہمارے خاندان پہ سلام بھیجیں، نبی کے خاندان کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری دنیا کے گھروں میں سے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اب غم حسین اور ہمارے غم، ہمارے گھر کے لوگوں کا غم اور غم حسین برابر نہیں۔ ارے سرکار نے فرمایا کوئی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ مت کرو، صحیح فرمایا حضور نے، کوئی مر جائے تو نہ کرو، حسین کوئی نہیں، ہمارے سب کچھ حسین ہے، حسین کوئی بندے کا نام نہیں ہے۔ غریب نواز سے پوچھا گیا حسین کون ہے، غریب نواز نے فرمایا حسین تمہاری طرح ایک بندے کا نام نہیں ہے، دین کا نام حسین ہے، حسین دین ہے۔ حسین علیہ السلام، ان کا غم منانا قیامت تک۔ مدلل احادیث میں روایتیں لکھی، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ روایت نقل کر کے فرماتے ہیں جب حسین شہید ہوئے تھے نا، پوری دنیا پر 7 دنوں تک اندھیرا چھایا تھا، سورج نہیں نکل پایا۔ یہ بات پوری دنیا منا رہی۔ امام عسقلانی، قسطلانی، امام بیہقی، ابو نعیم، ان کی احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، معلوم ہوگا حسین کی شہادت پر ارے خون کی بارش ہوئی تھی، لوگوں نے صبح اٹھ کر اپنے گھڑوں کے ڈھکن کھول کر دیکھے، پانی کی جگہ خون بھرا ہوا تھا، کپڑے پانی میں جب سوکھنے ڈالے تھے کپڑوں پر خون بھرا ہوا تھا، اور ایسا خون تھا کہ کپڑے پھٹ گئے لیکن وہ خون کی لالی نہیں گئی تھی۔ کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ پہ لگاؤ گے؟ سنو، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، یہ تمہارے اور ہمارے غم کی بات ہے، حسین کے غم کی نہیں، نبی کے غم کی نہیں۔ شریعت الگ ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے والد صاحب آ گئے نماز کے دوران، سلام کر سکتے آپ نماز میں؟ سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی، باہر سے آئے تھے، جانے والے تھے آپ لینے کے لیے، نہیں جا سکے، نماز پڑھ رہے ہو، اچانک آ گئے والد صاحب، ارے میرے والد صاحب ہے میں سلام کرتا ہوں، بلکہ نماز میں سلام کر سکتے؟ نہیں، نماز ٹوٹ جاتی۔ کیا بول رہی شریعت؟ بول رہی نماز میں کسی کو بھی سلام کرے نماز ٹوٹ جاتی۔ اچھا، اب پھر نماز پڑھ لیں، ہم بیٹھے اتحیات پڑھے، اتحیات میں آ گیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ ذہن میں خیال ہے ارے شریعت بول رہی تھی کہ نماز میں کسی کو بھی سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، اب نبی کو سلام کرے، نماز ہے کی گئی کی؟
آ کے پوچھے حضرت سے، حضرت نماز میں کسی کو بھی سلام کرے، باپ کو سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، اب یہاں السلام علیکم ایھا النبی بول کے نبی کو سلام کرے، نماز ہے ٹوٹ گئی۔ حضرت فرمائے نماز ٹوٹی نہیں بیٹا، نماز کامل ہو گئی، تمہاری نماز کامل ہو گئی۔ ہم بولے حضرت ایسا کیسا؟ حضور بھی تو بندے، ہم بھی بندے، حضور بھی بشر، ہم بھی بشر، ہمارے باپ کو سلام کرے نماز ٹوٹ جا رہی، نبی کو سلام کرے نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ حضرت نے فرمایا وہ تمہارے باپ ہیں، نبی باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ باپ سے خون کا رشتہ ہوتا، نبی سے روح کا رشتہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنے باپ سے نبی کو برابر مت سمجھو، تمہارا باپ خونی رشتے والا ہے، نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہیں، روح کا رشتہ رکھتے ہیں اپنی امت سے، اور اپنی جان پہ سلام بھیجنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، کامل ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم نوجوانوں کے اندر ایک الگ شوق دیکھ رہے ہیں، حسین کا غم منانا فیشن سمجھ رہے لوگ، بعض سنی نوجوان کیا کر رہے ہیں، 10 محرم یعنی محرم کا مہینہ شروع ہوتی ہے، کالے کپڑے، سنی ہے لیکن کالے کپڑے پہننے کا شوق ہے، لال ڈوری ادھر لے رہا، یہ خنجر رکھ لے کے سرپٹے مارنا چاہ رہا، سمجھ رہا یہ حسین کی محبت ہے، نہیں ہے محبت، معلوم ہے کون لوگ ہیں، کس کی علامت ہے؟ اگر ایسا محبت ہوتی تو پھر ہمارے بڑے لوگ بھی ہم کو بولتے نا بیٹا ایسا ایسا کرو، نہیں روک رہے اس سے، کیوں؟ کالے کپڑے پہننا فخر کی علامت نہیں ہے، ان لوگوں کی علامت ہے جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ بلا کر دھوکہ دیا تھا نا، یہ دھوکے بازوں کی علامت ہے۔ تو ہمارا سنی نوجوان معلوم ہی نہیں، بس ایک فیشن سمجھ رہا اس کو، کالے کپڑے پہن لیا تو میں بھی غم میں شریک ہو گیا، نہیں ہوا غم میں شریک ہونا ہے تو یہ محفل میں آنا، غم میں شریک ہوئے ویسی بات ہو جاتی ہے۔ حسین کے غم میں آنسو بہانے کا نام محبت حسین ہے، مارنا پیٹنے کا نام غم حسین نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غم مناؤ لیکن چیخ کر چلا کر رویا مت کرو، اپنے چھاتے مت پیٹا کرو، کپڑے مت پھاڑا کرو۔ پھر کیسے منائیں؟ جیسا سرکار منائے۔ کیسا منائے؟ سرکار آنسو بہا کر منائے۔ اور خاتون جنت پر قربان، خاتون جنت فرماتی ہیں جو میرے بیٹے حسین کے غم میں ایک بھی آنسو بہا لے گا 10 محرم کو، قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرواؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔